السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج اپنا 23rd لیکچر کی سیریز کا جو ہے پریزنٹ میں وہ کر رہا ہوں، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. پروسیس اینڈ ایکوریسی آف کلینکل ججمنٹ اس کا نام ہے. آپ نے ڈیورنگ دیز سیشنز یہ چیز نوٹ ہوگی کہ کلینکل ججمنٹ جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے نفسیات کا. دو ہم یہ کلیم کرتے ہیں اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ ایز کلینیشنز، ایز کلینکل سائیکالوجسٹ، وی ٹرائی ٹو بی سائنٹفک، وی ٹرائی ٹو بی سسٹمیٹک، اینڈ وی ٹرائی ٹو پریزنٹ تھنگز ان ایکٹیو مینر. لیکن آپ ان اسپائٹ آف دیٹ کلینکل ججمنٹ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے نفسیات کا. دا ویری فیکٹ کہ اس کو ہم کلینکل ججمنٹ کہتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ there are certain inferences, and there are certain interpretations. As clinical psychologists, we have to make certain inferences and interpretations. تو یہ جو انٹرپریٹیشن ہے یہ کلینکل ججمنٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ تصور کیا جا سکتا ہے. آپ جاننا چاہیں گے کہ what do I mean by interpretation؟ انٹرپریٹیشن سے مراد ہے کہ جو on the basis of assessment, on the basis of history, on the basis of the interviews that we carry, on the basis of the testing that we carry out, یہ جو کچھ یہ ریسورسز یا جو ڈیٹا ہم اکٹھا کرتے ہیں، اس ڈیٹے کو پھر ایک میننگ فل سمری یا ایک میننگ فل شکل دینی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. اور وہ شکل دینے کے لیے، اس کو میننگ فل بنانے کے لیے ہمیں ایز کلینیشنز، ایز کلینکل سائیکالوجسٹ اس کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے. انٹرپریٹیشن جو ہے اس کے لیے کچھ پھر چیزیں جو ہیں وہ لازمی ہو جاتی ہیں. میں تھوڑا سا ان کو واضح کرتا چلوں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک اسٹیمولائی ہونا ضروری ہے. اسٹیمولائی سے مراد ہے کہ انفارمیشن، اسٹیمولائی سے مراد ہے بیہیویئر، اسٹیمولائی سے مراد ہے دیر ہیز ٹو بی اے کلائنٹ، اے پرسن، اے گروپ آف پیپل جن کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے اور جن کے بیہیویئر کے اوپر آپ نے کچھ چیزوں کو انٹرپریٹ کرنا ہے، کچھ یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ ان کا جو بیہیویئر ہے واٹ ڈز اٹ ایگزیکٹلی مین. تو یہ تو ہو گیا اسٹیمولائی. اس کے بعد ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے بیسکلی کلینیشن کی اپنی ذات. اس کو میں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہوں گا کہ کلینیشن کی اپنی ٹریننگ جو ہے، اپنی اورینٹیشن جو ہے، وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ان دی انٹرپریٹیو پروسیس. کیونکہ ہم فار انسٹنس اگر ہماری جو ٹریننگ ہے اگر وہ بیہیویئرلی اورینٹیڈ ہے تو ہم اپنے کلائنٹ کے بیہیویئر کو انویریبلی اس شکل میں لینے کی کوشش کریں گے. اور اگر ہماری ٹریننگ جو ہے وہ لیٹ سے کہ مثال کے طور پہ وہ گسٹالٹ ٹریننگ ہے، تو پھر ہم اپنے کلائنٹ کی پرسنالٹی کو، اس کے لائف سٹائل کو، اس کے نیوروسس کو، اس سب کو ہم ایک اس سانچے میں، اس پیٹرن میں، اس ماڈیول میں جو گسٹالٹ تھیراپی کا ہے دیکھنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح اگر ہماری فرائیڈین ٹریننگ ہے، اگر ہم سائیکو انالسٹ ہیں، تو ہم ایک سائیکو ڈائنامک شکل میں چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں. تو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو ہر کلینیشن کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ فرق ہے. یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جاننی. بٹ واٹ از امپورٹنٹ از کہ اس پروسیس میں وہ ٹریننگ فرق ہے، لیکن اس ٹریننگ کے اندر رہتے ہوئے بھی کلینیشن کو اپنی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو ایک خاص بیسس پہ، ایک کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کی بیسس پہ، کچھ تھیوریٹیکل کانسیپٹس کی بیسس پہ ان کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ اس انٹرپریٹیشن کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے لیے کچھ ایسے کویشچنز بھی ڈٹرمن کرے، ایسے سوالات بھی پیدا کرے جن کے وہ جواب ڈھونڈے اپنی اس ٹریننگ میں.
تو لہٰذا ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ ٹریننگ ڈز ہیو اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے. اسی طرح ہمیں کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ سچویشنل ویریبلز ہم انہیں کہتے ہیں. سچویشنل ویریبل سے مراد ہے کہ آپ کس انوائرمنٹ میں فار انسٹنس کام کر رہے ہیں. آپ کی جو انوائرمنٹ ہے, فار انسٹنس اف یو آر ورکنگ ان اے پرائیویٹ سیٹنگ تو آپ کو کافی فریڈم ہوتا ہے چیزیں جو ہے ٹرائی آؤٹ کرنے کا. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں, لائک لیٹس سے یو آر اے سائیکالوجسٹ پلیسڈ ان اے پریزن سیٹنگ, ان اے جیل سیٹنگ. تو وہاں پہ اب آپ جب اپنے انمیٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں, جیل کے انمیٹس کے ساتھ, تو آپ کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ تھوڑی سی محدود ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ میں یہ رکھنا پڑ جاتا ہے کہ بھئی جو بھی انٹرپریٹیشن مجھے کرنی ہے, کیونکہ انٹرپریٹیشن کی بیسس پہ آگے مجھے علاج کرنا ہے, انٹرپریٹیشن کی بیسس پہ مجھے آگے چل کے ان کے لیے ٹریٹمنٹ موڈیلٹی کا تعین کرنا ہے, یا ان کے لیے کوئی ایسے انٹرونشن اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنی ہے یا ڈھونڈنی ہے یا ان کے ساتھ استعمال کرنی ہے. تو اس میں یہ دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر جیل کے انمیٹس ہیں تو وہ تو پھر جیل کے اندر ہی رہیں گے. اب آپ ان کو ایسی اسٹریٹجیز ان کے ساتھ یوز نہیں کر سکتے, یا ایسی چیزوں کی بات ان سے نہیں کر سکتے جن کا تعلق جیل کی باہر کی انوائرمنٹ کے ساتھ ہے. سو دیز آر سو دیئر فور ہمیں کچھ اس طرح کے سچویشنل ویریبلس کا بھی خاص خیال رکھنا پڑتا ہے انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے. اب میں بات کرنی چاہوں گا تھیوریٹیکل فریم ورک کی. کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنا کام ہے اس کی کچھ تھیوریٹیکل بیسز ہوتی ہیں. اس بیسز میں جو سب سے امپورٹنٹ جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ بیسکلی انڈرسٹینڈنگ دا نیڈز آف دا کلائنٹ ہے, نیڈز آف دا پیشنٹ ہے. اس میں ہمارے لیے یہ لازمی ہو جاتا ہے دیٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو گو ان ٹو دی ایٹیولوجی آف دا پیشنٹ, کہ یہ جو بیماری ہے یہ کس طرح شروع ہوئی, کب شروع ہوئی, کیسے شروع ہوئی, واٹ ور دا ایلیمنٹس دیٹ ٹریگرڈ دی کنڈیشن اور دیٹ سارٹ آف کنٹریبیوٹیڈ ٹورڈز دا کنڈیشن. اسی طرح پھر یہ سمجھنا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کلائنٹ کی یا پیشنٹ کی اسٹرینتھس کیا ہیں, اس کی لمیٹیشنس کیا ہیں, اس کی ویکنیسز کیا ہیں, کیونکہ ان کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے. اور ٹریٹمنٹ میں خاص طور پہ وین یو آر ورکنگ ود دا کلائنٹ تو وہاں پہ اسٹرینتھس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے, بیکاز دیٹ ہیلپس اس. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کنسیپچولائز کرتا ہے کہ یہ جو کنڈیشن ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. آیا آپ نے اس کو ایک سائیکو ڈائنامک ماڈیول میں دیکھنا ہے, کوگنیٹو ماڈیول میں دیکھنا ہے, یا بیہیورل ماڈیول میں دیکھنا ہے. یہ ہر کلینیشین جو ہے یہ اس کا ایک اپنی اورینٹیشن پہ بیسڈ یہ چیز مبنی یہ چیز ہوئی ہے کہ ڈپینڈنگ آن دا ٹریننگ آف دا کلینیشین, اینڈ ناٹ اونلی دا ٹریننگ آف دا کلینیشین بٹ آلسو کہ اس کی اپنا ایک کمفرٹ لیول کس چیز میں ہے. از ہی what particular modality does he feel apt in, what particular treatment strategy is he comfortable in, کیا چیز کرنے میں وہ زیادہ افیکٹو ہے اور کامیاب ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ ان دا لانگ رن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ تھیراپیوٹک موڈیلٹیز ان دیم سیلز جو ہے وہ اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہوتی چینج لانے میں, بلکہ اٹ از دی sort of adequacy, aptness, کہہ لیجیے, it is a comfort level, it is a skill level, how good you are in what you do, that I think plays a very important element in bringing a change in a person, and in that way one is able to deliver the goods والی بات ہے کہ جی okay, if you are wanting to help your client to deal with depression, آپ کی اپنی ڈپریشن کی کون سی اسٹریٹجیز میں آپ اچھے ہیں, آپ وہ یوز کریں گے تو یو بی ایبل ٹو برنگ اے چینج ان یور کلائنٹ. یہ جو اورینٹیشن ہے اور یہ جو فریمنگ ہے ماڈیولز میں, جس طرح میں نے بات کی کہ جی آیا آپ کوگنیٹو ماڈیول فالو کرنا چاہتے ہیں یا بیہیویئر کرنا چاہتے ہیں یا سائیکو ڈائنامک کرنا چاہتے ہیں, اس سے ایک اور جو فائدہ ہو جاتا ہے سائیکالوجسٹ کو وہ یہ ہے کہ وہ اس کے اپنے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو سیٹ کر سکتے ہیں. ایک سیلف ایویلیویشن کا ایلیمنٹ بھی ممکن ہو جاتا ہے. اور میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ سیلف ایویلیویشن کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ممکن ہو جاتی ہے کہ
آپ کچھ نئے ہائپوتھیسز ڈیولپ کر سکتے ہیں, آپ کچھ آئیڈیاز کو ٹیسٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ود ان دیٹ فریم ورک جو آپ کا ہے. ڈیٹا, یہ جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے اپنے کلائنٹ سے, اس کو ہم کئی طریقوں سے, انداز سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, یا اس کو آپ کئی پرسپیکٹو سے دیکھ سکتے ہیں. ایک پرسپیکٹو جو ہے اس کو ہم سیمپلز کا پرسپیکٹو کہتے ہیں, سیمپلز. تو بیسکلی یہ جو ڈیٹا ہے, جو خاص طور پہ یہ جو ڈیٹا سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ سے ہمیں ملتا ہے, جس میں اسکورز ملتے ہیں ہمیں, یہ ڈیٹا جو ہے یہ ایک سیمپلنگ کی, ایک سیمپلز کی آئی تھنک اچھی مثال ہے کہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا جو کلائنٹ ہے اس کا اگر اسکور ایک ٹیسٹ پہ لیٹس سے کہ انٹیلیجنس کے ایریا میں 90 آیا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایوریج رینج میں ہے. تو ہم جب ایوریج رینج کی بات کرتے ہیں تو وی آر کمپیئرنگ ہز اسکور ود اسکور آف دا جنرل پاپولیشن. تو یہ اس کو ہم سیمپل کہتے ہیں. ایک اور انداز ڈیٹے کو دیکھنے کا جو ہے وہ سائنس کا ہے. سائن جو ہے وہ ایک انڈر لائنگ اسٹیٹ جو ہے کلائنٹ کی یا پیشنٹ کی, اس کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ فار انسٹنس آپ کا جو کلائنٹ ہے واز ہی پریڈومنٹلی ڈپریسڈ, اینڈ اف ہی واز ڈپریسڈ تو اس کا جو ڈپریشن تھا وہ اس کے سائنس کیا تھے, کہ آیا اس کی جو بھوک تھی, اس نے یہ تو نہیں کہا کہ جی مجھے بھوک نہیں لگتی, اس نے یہ تو نہیں اظہار کیا کہ جی مجھے نیند نہیں آتی, اس نے یہ تو نہیں اظہار کیا کہ جی میرا دل ہی نہیں کرتا کام پہ جانے کا. آئی مین دیز آر سائنز جو اندر کی ایک اندرونی کیفیت کے بارے میں ہمیں جس سے انفارمیشن ملتی ہے. سو دیز سائنز آلسو ہیلپ اس ان میکنگ انٹرپریٹیشن. آئی مین جس طرح سیمپلز ہیلپ کرتے ہیں اسی طرح سائنس دیں. کچھ کنڈیشنز اور بھی ہوتی ہیں جس ریفرنس میں ہم ڈیٹے کو, انفارمیشن کو دیکھ سکتے ہیں, ہم کو ریلیٹس کا نام دیتے ہیں. کو ریلیٹ سے مراد یہ ہے کہ کئی ملٹی فیکٹوریل لیول پہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. صرف سمپل سائن کی بیسس پہ ہم انٹرپریٹ نہیں کرتے, بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا اگر فار انسٹنس آدمی ڈپریسڈ ہے, جس طرح کہ پیشنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی, یا کئی دفعہ جب ہم مزید پروب کرتے ہیں تو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ اس کی ایٹیٹیوڈل پرابلمز بھی ہیں, کچھ انوائرمنٹل ایشوز بھی جو ہیں انٹروین کرتے ہیں. تو جب ہم پیشنٹ کو ایک ہولسٹک طریقے سے ان سب ڈائمینشنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے بیہیویئر کو انالائز کرتے ہیں اور اس سے کچھ چیزیں انٹرپریٹ کرتے ہیں, تو وہ بیسکلی کو ریلیٹس کہلاتا ہے. اب میں بات کرنی چاہوں گا, اس کو بات کو اور آگے لے جانی چاہوں گا کچھ لیولز آف انٹرپریٹیشن کی. سرنبرگ, ٹائلر ایسے سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے 1973 میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سا کانسیپٹ جو ہے وہ پریزنٹ کیا. اب انہوں نے کہا کہ جی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ 3 لیولز پہ کی جا سکتی ہے. پہلا لیول انہوں نے کہا وہ انٹرپریٹیشن کا ہے جس میں کہ کوئی انفرنس جو ہے ریکوائرڈ نہیں ہوتا, اور جس میں کوئی ڈیپر لیول انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ایک سپرفیشل سطحی لیول پہ, ایک آبویس لیول پہ, ایک اپیرنٹ لیول پہ, ایک فیشل لیول پہ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لیول ہے انٹرپریٹیشن کا, اس کا ایک جو کمال ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کلینکل سائیکالوجسٹ کو ہائر کریں یا ایکسپرٹس کو یا پروفیشنلس کو انوالو کریں, بلکہ یہ ایک ایسا لیول ہے انٹرپریٹیشن کا جو جو مثلا کیمرے کے ذریعے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, آپ کمپیوٹر کے ذریعے بھی, آپ ٹیکنیشینس کے ذریعے بھی, آپ جونیئر سائیکالوجی اسٹوڈنٹس کے ذریعے بھی اس کو کیری آؤٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں انٹرسٹنگلی اس کی جو مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا وہ کچھ ایسی ہے کہ لیٹ سے کہ اگر 1000 اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی ہم نے ورچوئل یونیورسٹی کو جوائن کرنا ہے. اب ان 1000 اسٹوڈنٹس کو ایک ٹیسٹ دیا جاتا ہے, ایڈمیشن ٹیسٹ, اور اس ٹیسٹ کا جو سکور ہے وہ ایک سکور ہے کہ مثال کے طور پہ لیٹ سے کہ وہ ہے کہ جی 90th پرسنٹائل یا 80th پرسنٹائل ہے. تو اس کی بیسس پہ جب سلیکٹ کیا جاتا ہے, ایک 1000 اسٹوڈنٹس کے سیمپل میں سے لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ
یہ انویریبلی اس سے ہمیں ایسے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مل جاتے ہیں جو اس کرائٹیریا پہ پورے اتر آتے ہیں کہ جی ہاں وہ سکسیزفلی ورچوئل یونیورسٹی کے پروگرام میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ ایک لیول 1 کی آپ کہہ لیجیے انٹرپریٹیشن کی مثال ہے. اسی طرح لیول 2 دیٹ از اندر لیول آف انٹرپریٹیشن, اور لیول 2 میں خاص طور پہ ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ تھوڑی سی انفرنس بھی ہے, تھوڑی سی انٹرپریٹیشن بھی کی جاتی ہے, اور یہ سلائٹلی ڈیپر لیول پہ ہے. یہ سرفیس لیول کے سے بیونڈ اس میں ہم جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اپنا کلائنٹ دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنا پیشنٹ دیکھ رہے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ سیشن کے دوران یا انٹرویو کے دوران یا اسسمنٹ کے دوران وہ بہت زیادہ فجٹنگ شروع کر دیتا ہے, اور فجٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سگریٹ بھی پینا شروع کر دیتا ہے, اور صرف ایک ہی سگریٹ نہیں بلکہ کئی بار وہ ایک سگریٹ ختم کرتا ہے اور دوسرا لگا لیتے ہیں اور پھر وہ تیسرا لگا لیتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے آپ کچھ انفر کرتے ہیں, آپ اس سے یہ انفر کرتے ہیں کہ مے بی دس پرسن جو ہے اس کو انٹرویو ٹینشن ہے, اس کو انٹرویو انگزائٹی ہے, اور یہ انٹرویو انگزائٹی کی وجہ سے یہ جو بیہیویئرز ہیں اس کے مینیفیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک دوسرا لیول جو ہے یہ انٹرپریٹیشن کا ہے. تو اسی طرح یہ جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈسکرپٹیو جنرلائزیشن کے لیول پہ بھی ہوتی ہے, اور یہ ہائپوتھیٹیکل کنسٹرکٹ لیول پہ بھی یہ ممکن ہے. اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے لیول کی, اور یہ جو تیسرا لیول ہے, جو پہلا لیول ہے اور دوسرا لیول ہے, یہ اس کے بیونڈ ہمیں لے کے جاتا ہے. اس تیسرے لیول میں فار انسٹنس لیٹ سے کہ اگر مثال کے طور پہ میں نے ایک ارلیئر لیکچر میں آپ سے بات کی تھی روشاخ ٹیسٹ کی. روشاخ جو ہے یہ ایک انک بلاٹ ٹیسٹ ہے, اور یہ جو ٹیسٹ ہے اس پہ ایسی تصویریں دکھائی جاتی ہے جو ایمبیگوس سی اور ویک سی ہوتی ہے. اگر مثال کے طور پہ اس ٹیسٹ میں کی بیسس پہ اگر آپ کا کلائنٹ یا آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ اس کی جو ریڈنگ کرتا ہے اور جو وہ اس کی بیسس پہ جو رسپانسز دیتا ہے, اگر وہ فار انسٹنس وہ بہت زیادہ یہ کہنا رسپانسز میں ریڈ کا لفظ یوز کرنا شروع کر دے کہ ہی سینگ ریڈ کلر ان دیٹ, تو اس سے ہم ایز کلینیشنز جو ہے ایک انٹرپریٹیشن اس کی ہم کر سکتے ہیں. اور وہ جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہی ہوگی کہ دیر از پرابیبلی سم اینگر اور اگریشن ان دس پرسن, ہی از ریپریسنگ اینگر, کہ اینگر اس کے اندر ہے, اور وہ جو اینگر ہے اس کا جو اظہار ہے وہ اس لال رنگ کی شکل میں کر رہا ہے. اب میں بات کرنی چاہوں گا کچھ تھیوری آف انٹرپریٹیشن کے حوالے سے. بیسکلی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ 3 کافی براڈ کیٹیگریز آف انٹرپریٹیشن جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں. اس میں جو پہلی کیٹیگری ہے وہ بیہیورل کلینیشنز کی ہے. بیہیورل کلینیشنز جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی کیونکہ اورینٹیشن جو ہے وہ پیورلی آبویس اپیرنٹ جو ایک سرفیس لیول بیہیویئر پہ ہوتی ہے, تو لہٰذا وہ بہت زیادہ ان ڈیپتھ انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش نہیں کرتے. زیادہ تر جو ڈیٹا جو بیہیورل کلینیشنز جو آبزرو کرتے ہیں وہ لیول 1 لیول 2 کے لیولز پہ ہوتا ہے. بیہیورل کلینیشنز جو ہیں وہ کو ریلیٹس پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے, وہ لیول 3 کی انٹرپریٹیشن انویریبلی نہیں کرتے. گویا ان ریسنٹ ٹائمز ایک تھوڑی سی یہ ایک موومنٹ جو ہے یہ اس کا آغاز ہو گیا ہے کہ لیول 3 کے لیول پہ بھی کچھ جا کے وہ انٹرپریٹ کریں, بٹ موسٹ آف دا بیہیورل کلینیشنز جو ہیں وہ اپنے آپ کو پہلے 2 لیولز پہ ہی رکھتے ہیں. اور دوسرا ایک گروپ جو ہے آف کلینیشنز وہ اپنے آپ کو امپیریکل اور آبجیکٹیو لیولز پہ رکھتا ہے, اور یہ وہ گروپ ہے جو زیادہ سائیکومیٹرک اپروچ میں بلیو کرتا ہے. سائیکومیٹرک اپروچ سے مراد میری جو ہے وہ اپروچ ہے جو ٹیسٹنگ کے اوپر مبنی ہے, بیسڈ ہے, چاہے یہ جس طرح انٹیلیجنس ٹیسٹ ہیں, جس طرح پرسنالٹی ٹیسٹ ہیں, جس طرح ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہیں. آئی مین یہ اپروچ جو ہے یہ ڈیفینیٹ ہمیں اس سے کچھ نمبرز اور سکورز مل جاتے ہیں. تو
جو سائیکومیٹرک اپروچ والا کلینیشین ہوتا ہے وہ بیسکلی ان نمبرز کو کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے اور ان کو پھر ایک میننگ فل شکل دیتا ہے اور اپنی انٹرپریٹیشن میں وہ یہ ایک ایکچوریل چیز کو بھی انکارپوریٹ کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی انسائٹ کی بیسس پہ اپنی تھیوریٹیکل اورینٹیشن کی بیسس پہ وہ اس کریکٹرسٹک کو مزید انٹرپریٹ کرتا ہے. اسی طرح ایک اور جو اپروچ جو ہے جو بڑی امپورٹنٹ اپروچ ہم کنسیڈر کرتے ہیں وہ سائیکو ڈائنامک اپروچ ہے. سائیکو ڈائنامک اپروچ میں انٹرپریٹیشن ہے اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی دیکھا جاتا ہے اور ڈفرینٹلی سے مراد یہ ہے کہ ہم چیزوں کو تھوڑا سا انسائٹ کے لیول پہ، تھوڑا سا کئی دفعہ انکانشیس کے لیول پہ، تھوڑا سا نیڈس کے لیول پہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. فار انسٹنس جس طرح میں نے ٹیسٹنگ کے دوران آپ سے بات کی تھی TAT کے تھیمیٹک پرسیپشن ٹیسٹ کی، جس طرح میں نے روشاخ ٹیسٹ کی بات کی تھی، جس طرح میں نے انکمپلیٹ سینٹنس بلینک کی بات کی تھی، یہ وہ ٹولز ہیں جو انویریبلی سائیکو ڈائنامک اپروچ والے زیادہ یوز کرتے ہیں. یہ بیسکلی پروجیکٹیو جو ٹیکنیکس ہیں یہ زیادہ تر ان کا یوز جو ہے وہ سائیکو ڈائنامک اپروچز والے کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایک چیز کو تھوڑا سا ایبسٹریکٹ طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں تو اس میں پرپز اس کا یہی ہوتا ہے کہ جو کلائنٹ ہے وہ اپنی نیڈس کی بیسس پہ چیزوں کو انٹرپریٹ کرے گا یا وہ چیزوں کے بارے میں لکھے گا. تو اس سے ہم ایز کلینیشنز جو ہیں ہم کچھ اس کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور پھر اس کی بیسس پہ ہم کچھ ان ڈیپر لیولز پہ بھی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو اس کے انکانشیس مائنڈ میں ہیں، اور کیونکہ وہ اس کے انکانشیس مائنڈ میں ہیں تو ہی میں ہمسیلف ناٹ بی ویری اویئر آف دوز تھنگس. سو دیئر فور اس لیول کی جو انٹرپریٹیشن ہے، جو سائیکو ڈائنامک لیول کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ہمیں کئی دفعہ خاص طور پہ بہت کام آتی ہے ٹو گیٹ اے انڈرسٹینڈنگ آف ڈیپر لیول نیڈز آف اے پرسن. اب تھوڑا سا میں ان دونوں کا ہم کمپیریزن بھی کرتے چلیں کہ کوانٹیٹیو ورسز سبجیکٹیو اپروچز جو ہیں. کوانٹیٹیو اپروچز میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ وہ اپروچز ہیں کہ جس میں ہم پیورلی نمبرز جو ہے ان کو ہم ان پہ فوکس کرتے ہیں، ان کو امپورٹنس اٹیچ کرتے ہیں. جس طرح انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے تو انٹیلیجنس ٹیسٹ میں اگر آپ کا جو IQ لیول ہے اگر وہ اسکور 100 آ گیا تو 100 کا اسکور جو ہے اٹ ہیز اٹس اون میننگ، اٹ ہیز اٹس اون انٹرپریٹیشن. تو اس کو ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں. اسی طرح جو سبجیکٹیو ایویلویشنز یا اسیسمنٹس ہوتی ہیں اور جو ان کو جب انٹرپریٹ کیا جاتا ہے تو اس میں ایک وسعت سی ایک کافی ڈیٹیل فارم میں وہ انہیں دیکھا جاتا ہے اور اس میں آپ کی اپنی ٹریننگ، اس میں آپ کا اپنا ایکسپیرئنس کلینیشین کا، وہ سب کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس میں کسی حد تک شامل ہو جاتی ہیں اور داخل ہو جاتی ہیں. کلینیشنس کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا خاص خیال رکھے کہ جو بھی بیہیویئر وہ آبزرو کر رہے ہیں اس کو ایک ایسی کوانٹیفائبل شکل وہ دے سکے جس سے کہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ممکن ہو. دوسری چیز ذہن میں رکھنے والی یہ بھی ہے کہ اکثر اوقات جو اسٹیٹسٹیکل انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں ان میں کلینکل ججمنٹ جو ہے اس کا دخل اتنا زیادہ نہیں ہوتا. ایک دفعہ فار انسٹنس اگر ہم نے مثال کے طور پہ اگر ہم انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کو لے لیں تو اگر ہم نے ایک دفعہ اپنے ٹیسٹ ریزلٹس جو ہیں ان کی سکورنگ کر لی، فار انسٹنس وسک آر کی بات میں نے آپ سے پہلے بھی کی تھی، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اس میں اس کی جو انٹیلیجنس ہے اس کے وربل انٹیلیجنس ہے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں پرفارمنس انٹیلیجنس کا پتہ چلتا ہے. تو وربل انٹیلیجنس کے 5 ٹیسٹ ہیں، اسی طرح 5 ٹیسٹ ہیں جو کہ پرفارمنس انٹیلیجنس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں. تو ایک دفعہ جب ہمیں ان کی جب ہم سکورنگ کر لیتے ہیں اور ہم ان کے اسکیل سکورز بھی لکھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کسی ایسی انٹرپریٹیشن کرنے کی
جس کا تعلق ان اسکورس سے نہ ہو. تو لہٰذا چیزوں کو کوانٹیفائبل بنانا جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اینڈ دیٹ از سم تھنگ واٹ اے کلینکل سائیکالوجسٹ از سپوز ٹو ڈو ان آرڈر ٹو میک the interpretation meaningful, in order to make the statistical interpretation, to be able to give some weight to the interpretation. So therefore یہ جو quantifying ہے that does play a very important part. اب میں بات کرنی چاہوں گا subjective clinical approaches کی. ایک چیز ذہن میں یہ رکھیں کہ subjective approaches میں جو clinical judgment ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس اور emphasis ہوتا ہے. whereas statistical approaches جو ہیں یا وہ approaches جہاں پہ چیزوں کو کوانٹیفائی کر کے دکھایا جاتا ہے ان میں اتنا زیادہ جو emphasis ہے وہ ججمنٹ پہ نہیں ہوتا. جو کانسیپٹ ہے کلینکل انٹیوشن کا، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو ہمیں سائیکالوجی میں کانسٹنٹلی پڑھنے کو اور دیکھنے کو ملتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی جو کلینکل انٹیوشن ہے تھراپسٹ کی یا کلینیشین کی یا سائیکالوجسٹ کی، دیٹ ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے. لیکن یہ جو ایلیمنٹ ہے کلینکل انٹیوشن کا، یہ اپنے آپ کو سبجیکٹیو ایویلیویشنس کے اراؤنڈ تو مینیفیسٹ کرتا ہے، لیکن جو اسٹیٹسٹیکل ایویلیویشنز ہیں یا انٹرپریٹیشنز ہیں اس ایریا میں یہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ نہیں کرتا. اسی طرح فار انسٹنس آپ کو یاد ہے کہ میں نے روشاک ٹیسٹ کی بھی بات کی تھی. تو روشاک ٹیسٹ جو ہے یہ ایک ایسا ٹول ہے جس میں ہم انک بلاٹس یوز کرتے ہیں اور پھر اس کی بیسس پہ ہم انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. اب فار انسٹنس اگر مثال کے طور پہ اس میں اگر کلائنٹ نے ایک انک بلاٹ کو دیکھا اور اس کی بیسس پہ کہا کہ جی مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کرسمس ٹری ہے، تو اب کلائنٹ نے جب اس کو پرسیو کیا ایز کرسمس ٹری تو سبجیکٹیو جو انٹرپریٹیشن جو اس کی کرے گا، کیونکہ یہ پروجیکٹیو ٹیسٹ ہے اور پروجیکٹیو ٹیسٹ میں سبجیکٹیو ایویلیویشنز بھی جیسے میں آپ کو بتایا ہے بہت زیادہ کی جاتی ہیں. تو اس میں اب جو کلینیشین ہے یہ اس کے اوپر ایک چیز آ جاتی ہے کہ اب وہ اس درخت کو، یہ جو کرسمس ٹری جو اس نے کہہ دیا یہ ہے، اس کو کس طرح دیکھتا ہے. یہ اپنے آپ سے ہمیں سوال کرنا پڑتا ہے کہ واٹ ڈز دا کلائنٹ مین بائی دیٹ. ڈز ہی مین اینی تھنگ ایٹ آل. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے اس کا یہ کہہ دینا کہ یہ کرسمس ٹری ہے، اس کے پیچھے کوئی اتنا بڑا کوئی فلسفہ نہ ہو یا اتنی کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہ ہو. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کرسمس ٹری جو ہے وہ اس کے لیے از اے ریمائنڈر آف سم تھنگ ایلس. مے بی کرسمس ٹری جو ہے وہ اس کی جو خواہش ہے کہ وہ فارسٹری کے کریئر میں جائے، مے بی اٹ سمبلائزز دیٹ. تو ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جی جو یہ کرسمس ٹری اس نے بات کی ہے یہ بیسکلی اپنی نیڈ کو سامنے لے کے آ رہا ہے، اور یہ جو نیڈ ہے اس کی وہ ہے ٹو گو ان ٹو دا کریئر آف فارسٹری. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کرسمس ٹری ہے یہ اس کے لیے از اے ریمائنڈر آف فیملی گیٹ ٹوگیدرز، اور از اے ریمائنڈر آف دا ٹائم وین ہی واز ود دا فیملی، اینڈ ناؤ دیٹ ہی is not living with the family, therefore maybe he is feeling depressed or he has a low mood or he is missing the family. تو لہٰذا اس لیول کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم کلائنٹ کو ایک پورے کانٹیکسٹ میں ہم اس کو سمجھیں اور دیکھیں. کیونکہ جب ہم اس کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے اور اس کی ہسٹری کو بھی ذہن میں رکھیں گے، اس کے باقی جو ٹیسٹ ڈیٹا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں گے، اور پھر ہم جب ایک اس طرح کے ایک ٹیسٹ کی روشاک جیسے ٹیسٹ کی انٹرپریٹیشن کریں گے تو پھر جو ہماری انٹیوٹیو کلینکل ہوگی اس کی پاسبلٹی حقیقت کے قریب ہونے کی زیادہ ہو جاتی ہے. سو لہٰذا انٹرپریٹیشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وی آر سینسٹیو to the needs, to the greater picture of the client. ایک جو اسٹیوٹ قسم کا کلینکل سائیکالوجسٹ ہوگا وہ ہمیشہ
اپنے کلائنٹ کے بیہیویئر کو مختلف کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کرے گا اور اس کی بیسس پہ وہ اپنی کلینکل انٹرپریٹیشن کرے گا. میں تو بلکہ کئی دفعہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی کہتا ہوں کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کا جو کام ہے وہ کچھ ڈیٹیکٹیو ٹائپ ورک بھی ہوتا ہے. تو بڑے ہنستے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹیکٹیو ٹائپ ورک تو کلینکل سائیکالوجسٹ کا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ڈیٹیکٹیو ٹائپ سے مراد یہی ہے کہ ہمیں کچھ کیوز کو کچھ سلپس آف دا ٹنگ جو ہوتی ہیں اپنے کلائنٹس کی, کچھ نان وربل جو ان کی جیسچرز ہوتے ہیں, کچھ ان کی باڈی لینگویج جو ہوتی ہے, ہمیں ان سب چیزوں کو اٹینڈ کرنا پڑتا ہے. اور جب ہم ان سب لیولس پہ ان کو اٹینڈ کرتے ہیں تو اس سے یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ ویل have a better understanding of our clients and we'll be able to draw more valid kind of clinical judgments from our work. Clinical psychologist کو constantly اپنی انٹرپریٹیشن کے دوران اور اپنی کام کے دوران نئے نئے ہائپوتھیسز جنریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بہت ضروری فنکشن ہے انٹرپریٹیشن کے ایریا میں کہ ایک ہی ہائپوتھیسس کو پکڑ نہیں لینا چاہیے, بلکہ انسان کو, کلینیشین کو, سائیکالوجسٹ کو تھوڑا سا اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے اور اسے کانسٹنٹلی اپنے سے سوال پوچھتے, کانسٹنٹلی ہی شوڈ بی کوشچننگ ہمسیلف, ہی شوڈ بی آسکنگ کویشچنز کہ اچھا اگر یہ چیز یوں یہ تو نہیں ہے بات, میرا جو کلائنٹ یہ بات کرتا ہے اس کی یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی. اگر کوئی اس طرح کا سوال ذہن میں آئے تو اس کو چیک آؤٹ کرے, کراس چیک کرے اور اس کو ایک ایلیمنیٹ کرے, اور جب وہ کویشچن ایلیمنیٹ ہو جائے, اس کا حل مل جائے یا جواب مل جائے تو پھر ایک نیا ہائپوتھیسس جو ہے اس کو جنریٹ کرے. تو یہ ہائپوتھیسس جنریشن جو ہے یہ لیڈ کرتی ہے ٹورڈز اے فوکسڈ اینڈ اے میننگ فل کائنڈ آف انٹرپریٹیشن. اور یہ جو سارا کا سارا اسسمنٹ کا کام ہوتا ہے یا جو انیشیل ہسٹری ٹیکنگ کا کام اور ٹیسٹنگ کا کام ہے, اس کو ایک ایسی شکل دینے میں یہ بہت مددگار ثابت ہوتی ہے جس سے کہ یہ چیز جو ہے یہ کلینکلی میننگ فل بن جاتی ہے. اب میں کمپیریزن کرنا چاہوں گا کلینکل اور ایکچوریل اپروچز کا, اس پہ مزید اس بات آگے چلانی چاہوں گا. اکثر اوور دا ایئرز کئی ریسرچز ہیو بین کیریڈ آؤٹ ان دس ایریا, اور انٹرسٹنگلی ایک چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ یہ جو ایکچوریل ریسرچز جو انٹرپریٹیشن ہے یا اپروچز جو ہے ان میں اور کلینکل انسائٹ اورینٹڈ اپروچز جو ہے ان میں اتنا زیادہ کوئی فرق ان کے ریزلٹس میں نہیں آیا. یہ چیز کلینیشنز کے لیے خاص طور پہ, سائیکالوجسٹ کے لیے خاص طور پہ کسی حد تک is sort of surprising, کیونکہ ان اسٹڈیز میں یہ بھی انہوں نے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ ریگارڈلیس آف ہاؤ ایکسپیرئنسڈ اے کلینیشین میں بھی, لیکن جب وہ انٹرپریٹیشن کرتا ہے تو اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ایک ایسے کلینیشین کی انٹرپریٹیشن جو ٹیسٹ ریزلٹس کے اسکورز پہ بیسڈ ہوتی ہے, اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا. بلکہ کچھ ریسرچز تو یہ بھی کہتی ہیں کہ جو اسٹیٹسٹیکل بیسڈ جو اپروچز ہیں ان کو تھوڑی سی کئی دفعہ ایج بھی مل جاتی ہے. اس میں میں 2-3 اسٹڈیز کا خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا. ایک جو ہے وہ ساربن کی اسٹڈی ہے جو 1943 میں کیری آؤٹ ہوئی تھی. اس اسٹڈی کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں فریشمین کالج کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان پہ یہ اسٹڈی کیری آؤٹ کی گئی, اور اس میں انہوں نے کمپیئر کیا ریگریشن ایکویشن کو کاؤنسلرز کے اکاؤنٹ پہ. تو ریگریشن ایکویشن کے جو پریڈکٹرز تھے وہ پرائمریلی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ تھا اور اسکول کی رینکنگ تھی, ہائی اسکول رینکنگ تھی. ان کو کمپیئر کیا گیا تو انٹرسٹنگلی دیکھا یہ گیا کہ جو کاؤنسلرز کی جو انٹرپریٹیشن تھی یا ان کا جو انالیسس تھا وہ ریگریشن ایکویشن کے انالیسس سے بہتر نہیں تھا. تو لہٰذا اس حوالے سے ایک یہ چیز سامنے آئی.
اسی طرح اور سائیکالوجسٹ نے لائک میل، انہوں نے بھی جو ریسرچز کیں اس میں بھی ہمیں کچھ اس طرح کا ہی ڈیٹا ملتا ہے کہ اسٹیٹسٹیکل جو اسٹڈیز ہیں اگر وہ بالکل اسی پائے کی نہیں ہوتی جتنی کلینکل ہوتی ہیں تو وہ کم بھی نہیں ہے. تو ان ادر ورڈس ڈیٹا جو ہمیں تھرو ریسرچز مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایکچوریل اسٹڈیز جو ہے دے ان سرٹن سچویشنز ہیو اے سلائٹ ایج، اور یہ سلائٹ ایج خاص طور پہ ان سچویشنز میں ملتی ہے جہاں پہ ایک لارجر سیمپل پہ کام ہو رہا ہو، یا ایک لارجر پاپولیشن پہ کام ہو رہا ہو، یا ایک بڑے گروپ پہ کام ہو رہا ہو. اگر 1 to 1 لیول پہ چھوٹے لیول پہ کام ہے تو پھر کلینکل جو اپروچز ہیں دے سیم ٹو ہیو اے سلائٹ ایج اوور دا ایکچوئل اپروچز. اس کے علاوہ گولڈ برگ نے ایک اور اسٹڈی کی تھی جس میں اس نے کچھ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس لیے، کچھ پری ڈاکٹرل اسٹوڈنٹس لیے، اور اس نے ان پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو اور پری ڈاکٹرل اسٹوڈنٹس کو سب کو کہا کہ بھئی تمہیں ہم ایم ایم پی آئی کے ریزلٹس دکھائیں گے 800 پیشنٹس کے، اور ہم چاہیں گے کہ تم اپنے on the basis of these results that we are going to show you آپ اپنی انٹرپریٹیشن کرو، آپ اپنے ہمیں ججمنٹ بتاؤ کہ what do you think, I mean does a person suffer from a neurosis or does a person suffer from a psychosis. تو بیسکلی جو کام تھا ان کا وہ یہی تھا ٹو ڈٹرمن کہ بھئی آیا آدمی جو تھا وہ یہ ان میں کتنے لوگ 800 میں سائیکوٹک تھے اور ان میں کتنے جو پیشنٹس تھے وہ نیوروٹک تھے. تو انٹرسٹنگلی یہ جو ریسرچز تھیں ان سے یہی نظر آیا کہ وہ ریسرچز وہ انٹرپریٹیشنز جو کچھ ایکچوریل ڈیٹا پہ بیسڈ ہے ان کو سم ٹائم سلائٹ ایج مل جاتا ہے ان اپروچز پہ جو پیورلی انٹیوٹیو یا کلینکل انسائٹ پہ بیسڈ ہوتی ہیں. لیکن مائنڈ یو یہ جو سپورٹ ایکچوریل اپروچز کو ملی اس کے اراؤنڈ کچھ آبجیکشنز بھی سائیکالوجسٹ نے ریز کیں، اور خاص طور پہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو کہ سبجیکٹیو یا اپروچز پہ یا کلینکل ججمنٹ پہ زیادہ بلیو کرتے تھے، انہوں نے کچھ 3-4 آبجیکشنز بھی ریز کی. ان میں سے ایک آبجیکشن تو یہی تھی کہ جی یہ جو ریسرچز کیری آؤٹ کی گئیں ان کے جو ریسرچ ڈیزائن تھے وہ ان میں کچھ کمزور تھے. وہ ریسرچ ڈیزائن جو تھے وہ ایڈیکویٹلی ان کی پریڈکٹیو جو ویلیڈیٹی تھی وہ کم تھی، وہ چیزوں کو صحیح طریقے سے ان میں دیکھا نہیں جا رہا تھا. یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جو ججز یا جو کلینیشنز جن کو یوز کیا گیا ان ریسرچز کے لیے جو کلینکل انسائٹ اورینٹیڈ ریسرچز تھیں وہ اتنے ایکسپرٹ نہیں تھے اپنے فیلڈ کے. ان ادر ورڈز اسمپشن یہ تھا کہ اگر پراپر ایکسپرٹس سے مشورہ لیا جاتا اور ان کی رائے لی جاتی اور ان کی کلینکل ججمنٹ لی جاتی ان ریسرچز میں تو اس کا وہ ایک اور پائے کی ہوتی اور وہ زیادہ بہتر اس سے ہمیں ایویڈنس مل سکتا کلینکل ججمنٹ اور کلینکل اپروچ کی سپورٹ پہ. تو یہ دس واز اندر سارٹ آف اے فائنڈنگ. اسی طرح ایک اور چیز جو انٹرسٹنگلی ملی وہ یہ ہے کہ یہ لگتا ہے کہ ہیومن نیڈ جو ہے وہ پریڈکٹیبلٹی کی ہے. ہمارا جو ذہن ہے اس کی تسلی اس وقت تک نہیں ہو جاتی جب تک چیز جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہ آ جائے. ان ادر ورڈز اس کو ہم ایک ایبسلیوٹ شکل میں نہ دیکھ لیں. تو ایبسلیوٹ چیزوں کو ایک ایبسلیوٹ شکل دینا یا رنگ دینا وہ زیادہ حد تک ممکن ہے اگر ہم ایکچوریل اپروچز کو فالو کریں یا اسٹیٹسٹیکل اپروچز کو فالو کریں. وہ اس طرح کہ اگر ہمیں ایک چیز اسٹیٹسٹکلی ہمیں یہ انفارمیشن مل جاتی ہے کہ جی یہ جو شخص ہے یہ 40th پرسنٹائل رینک پہ فال کرتا ہے، تو 40th پرسنٹائل رینک کا کیا مطلب ہے؟ 40th پرسنٹائل رینک کا مطلب ہے کہ اگر 100 لوگوں کو یہ چیز دی جائے یا یہ ٹیسٹ دیا جائے تو اور ان کی ایج بھی اسی شخص جیسی ایج ہو تو جو 59 لوگ ہیں وہ اس سے بہتر اچیو کریں گے. ان کے جو ریزلٹس ہوں گے
وہ اس سے بہتر ہوں گے، اور 39% جو لوگ ہوں گے ان کے ریزلٹس جو ہوں گے وہ اس کے سکورز سے کم ہوں گے. تو کسی حد تک یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو ایک بہت بڑی ہیومن نیڈ ہے ٹو سی تھنگز ان بلیک اینڈ وائٹ، ٹو سی تھنگز ان اے کانکریٹ وائبل مینر، یہ بھی ایک ریزن تھا وائی اتنی زیادہ جو ریسرچز تھیں ان میں ہمیں یہ ایکچوریل اپروچز کو سپورٹ ملی، اور یہ کہا گیا کہ جو ایکچوریل سپورٹس اپروچز جو ہیں وہ کلینکل اپروچز سے یا انسائٹ اورینٹڈ اپروچز سے بہتر ہے. بائس ان کلینکل ججمنٹ جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کے اوپر سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اکثر بہت بات چیت کرتے ہیں. بائس سے مراد جو ہے وہ بیسکلی از اے سارٹ آف اے پریجوڈس. اس کی میں مثال یوں دیتا ہوں کہ فار انسٹنس لیٹس سے ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ، ہم یہ تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ امیجن کریں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین جو ہے، ویمن جو ہے، دے آر مور predisposed to or more vulnerable to being depressed than men. اگر یہ مثال کے طور پہ اگر ہائپوتھیسس ہو ہمارا، یا ہم یہ کہیں گے جی دے آر مور دے مور prone to being to depression than men are. اس کے بعد اگر یہ بذات خود جو ہے یہ جو چیز ہے یہ باعث نہیں ہوگی، یہ کہنا کہ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ پرون ہیں ڈپریشن کا، دس از ناٹ اے باعث. لیکن اگر مثال کے طور پہ اگر ہم اب جب ریئل لائف میں ہم آدمیوں کو بھی ڈائگنوز کرتے ہیں، مختلف ٹیسٹ یوز کر کے، مختلف مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن کیری آؤٹ کرتے ہیں، ان کی ہسٹریز لیتے ہیں، اور عورتوں کو بھی ہم کی ہسٹریز لیتے ہیں اور ٹیسٹ دیتے ہیں اور ڈائگنوسس کرتے ہیں. اگر اس میں اگر ہم یہ کریں کہ وہی سائنز اور سمٹمز اگر آدمیوں کے ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم آدمیوں کو ڈائگنوز نہ کریں ایز بینگ ڈپریسڈ، لیکن جو ہی عورت میں اگر ہمیں نظر آئے ہم کہیں یہ عورت ڈپریسڈ ہے، تو دیٹ ول بی اے باعث. بیکاز واٹ وی ہیو ڈن از وی ہیو ناؤ ایکٹیڈ ان اے انفیئر ان اے پریجوڈسڈ مینر. ہم نے عورت اور مرد کو ایکولی ایویلیویٹ نہیں کیا، ہم نے ایڈوانٹیج دے دیا مرد کو یا مین کو. اس طرح کی سچویشن ویئر وی ٹینڈ ٹو گیو ایڈوانٹیج بیسڈ آن سم آئیڈیا، پری کنسیوڈ آئیڈیا، وہ ایک باعث کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس پہ بڑی انٹرسٹنگ ریسرچز جو ہے کی گئی ہیں، اور میں خاص طور پہ گارب نامی ایک سائیکالوجسٹ ہے جس کا ذکر کرنا چاہوں گا. اس نے مختلف ریسرچز کا ریویو کیا ہے، اور اس نے 1997 میں ایک آرٹیکل میں خاص طور پہ ان کا ذکر کیا ہے. اور اس نے یہ جو ریشل ایتھنک بائسز، جو جینڈر بائسز جو ہوتے ہیں ریسرچ میں کئی دفعہ ہمیں دیکھنے میں ہمیں نظر آتے ہیں، ان کی خاص طور پہ بات کی، اور ہماری جو توجہ ہے ان پہ اس نے اس طرف ڈائریکٹ کی. انٹرسٹنگلی اس نے کہا کہ اس نے جب ان کی اسٹڈی کی تو اس نے کہا کہ جی کئی متس ایسی فلوٹ کر رہی ہیں، کئی ایسے مسکانسیپٹس فلوٹ کر رہے ہیں لٹریچر میں اور لوگوں میں، جن پہ جب ریسرچ میں نے کی تو پتہ چلا کہ دے ریئلی ڈو ناٹ ہولڈ ٹرو. فار ایگزامپل there was very little support for beliefs like کہ جی جو لوور سوشو اکنامک اسٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ سائیکولوجیکل اور سائیکیٹرک بیماری ہوتی ہے. انٹرسٹنگلی a lot of research evidence that he gathered، اس میں ایک چیز واضح ہوئی کہ سوشو اکنامک اسٹیٹس کا سائیکولوجیکل، ایموشنل، سائیکیٹرک بیماری سے کوئی ایسا سچ لنک نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ بھی اکثر اوقات یہ سوچا جاتا ہے کہ پرابیبلی یہ جو سائیکیٹرک کنڈیشنز ہیں یہ فائنینشیل وریز یا فائنینشیل پرابلمس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، یا یہ لوور سوشو اکنامک اسٹیٹس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. لیکن دیر از آئی ووڈ لائک ٹو emphatically say that to you now there is ample evidence
کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہاسپٹلز میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں کئی دفعہ دیکھنے میں ہاسپٹل سیٹنگز میں کیونکہ لوور سوشو اکنامک اسٹیٹس کی پاپولیشن کے لوگ نظر آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پرابیبلی یہ بیماریاں صرف ان میں موجود ہے یا ایز اف دے ہیو ٹو ڈو وتھ پاورٹی. لیکن بٹ دیر از نو سائنٹیفک ایویڈنس ٹو سپورٹ دیٹ. سو دیئر فور یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ اپر سوشو اکنامک اسٹیٹس، مڈل سوشو اکنامک اسٹیٹس، لوور سوشو اکنامک اسٹیٹس سب میں ایکولی موجود ہوتی ہیں. اسی طرح ایک اور جو بلیف یا ایک اور جو متھ جو بہت عرصے سے فلوٹ کرتی آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ خواتین جو تھیں دے آر مور سائیکولوجیکلی پرون ٹو دیز illnesses, emotional problems, and they are more prone to be disturbed. تو یہ بھی متھ جو ہے اس کا بھی گارب نے کہا کہ جی there is no evidence for this. خواتین جو ہیں وہ اتنے ہی پرون ہیں ایموشنل بیماریوں کے لیے جتنے مرد ہیں. میں تو بلکہ کئی دفعہ یہ بھی کہتا ہوں but mind you this is not based on any scientific evidence, this is purely based on my own clinical insight. I do not know whether this clinical insight has how much weight I should attach to it, but nevertheless I would like to share this with you. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں اور میرا یہ بلیف ہے کہ خواتین ایز اے میٹر آف فیکٹ آدمیوں کی بنسبت کچھ تھوڑی ایموشنلی اسٹرانگر ہوتی ہیں. جب میں یہ اپنے میل پیشنٹس کو کئی دفعہ یہ بات سناتا ہوں یا اپنے میل اسٹوڈنٹ سے یہ بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں سر یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے، میری سوچ کی وجہ یہ ہے which has actually been based on many years of working with people. وہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں ان کو ایک ایڈوانٹیج جو مردوں پہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑی آسانی سے اپنی سہیلیوں سے اپنے دکھ سکھ، اپنے ایموشنل ٹرموائلز اپنی ایموشنل اسٹریسز کو شیئر کر لیتی ہیں. ہم جو مرد حضرات ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ نہیں بچپن سے کہ نہیں آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی، کسی کو اپنی کمزوری کا اظہار نہیں کرنا. کس قسم کے آپ مرد ہو کہ آپ اپنی کمزوری کا اظہار آگے کر رہے ہو. I mean so these are the kind of things جس کی وجہ سے I feel that women seem to have a definite edge over men. اب ہمیں جو چیز اور ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ فار انسٹنس امریکہ میں خاص طور پہ ایک کانسیپٹ یہ بھی پایا جاتا ہے، پہلے یہ بہت پریولنٹ تھا کہ جی جو بلیکس ہیں یا جو اور ہسپینکس ہیں یا اسپینش ہیں وہ زیادہ ان کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے آن اینٹی سائیکوٹک ڈرگس، یا ان کے جو سائیکیٹرک ڈائگنوسز ہیں وہ زیادہ دیے جاتے ہیں. لیکن گارب نے اپنی جو ریسرچز ہیں اور ریویوز ہیں اس کی بیسس پہ اس متھ کو بھی جو ہے وہ رول آؤٹ کیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. البتہ گارب نے 2-3 ایسی ریکمنڈیشنز کا ذکر کیا ہے جس کا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا. اس نے پہلی بات یہ کی ہے کہ جی آپ کو ایز کلینیشین سینسٹیو ہونا چاہیے ٹو دا نیڈز آف یور کلائنٹ. آپ اس کو ایک پوری طرح سے ایک پورے پرسپیکٹیو میں آپ اس کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ایک اس نے کہا ہے دس از اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ. دوسری چیز جو میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے ہم سائیکالوجسٹ کے لیے جس کا اس نے جس طرف اشارہ کیا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ آپ جب بھی انٹرپریٹیشن کریں، آپ جب بھی ڈائگنوسس کریں تو پیورلی اپنی انٹیوٹیو انسائٹ پہ نہ جائیں. اس نے کہا ہے کہ آپ ایکچوریل ایویڈنس، آپ ڈیٹے کی طرف جائیں، آپ اس ڈیٹے کی طرف خاص طور پہ جائیں جو کوانٹیفائبل ہے. اسی طرح اس نے کہا ہے کہ آپ جب بھی ڈائگنوسس کریں تو آپ DSM-4 کا جو کرائیٹیریا ہے اس کو فالو کریں، یا کوئی بھی آپ جو بھی آپ کے پاس مینولز ہیں جس میں مختلف کرائیٹیریاز کا ذکر ہے آپ ان کو فالو کریں. کیونکہ ایز لانگ ایز وی فالو دیز کرائیٹیریاز تو اس سے جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے ہم اب بائسز سے بچے رہتے ہیں اور ہم کسی ایسی سچویشن میں نہیں جاتے جو ہمارے لیے پرابلم کا باعث بن جائے. اب اس سے پہلے کہ میں اس چیز اپنے لیکچر کو برنگ اٹ ٹو اے کلوئر، میں تھوڑی سی بات اس چیز کی کرنی چاہوں گا کہ کہاں پہ جو ہے کلینکل جو اپروچز زیادہ فائدہ مند ہیں اور کہاں پہ ایکچوریل اسٹیٹسٹیکل جو اپروچز ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہیں.
اس میں آپ کو ایک دفعہ سے دوبارہ یہ ریکیپیچولیٹ کرتا جاؤں کہ ایکچوریل جو یا اسٹیٹسٹیکل جو اپروچز ہیں وہ زیادہ فائدہ مند وہاں ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں کچھ بڑے سیمپل سائز سے ڈیل کرنا پڑے، یا جہاں پہ ہمیں چیزوں کو انٹرپریٹ ایک لارجر اسکیل پہ کرنا پڑے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی کہ اگر آپ یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو یونیورسٹی کا ایک اپنا ایگزام ہے، ایک اپنا پروسیجر ہے. جس طرح یونیورسٹیز والوں نے GREs اور اس ٹوفل ٹیسٹ رکھے ہوئے ہیں. دیز آر میتھڈس جس میں آپ ان چیزوں کو ویٹیج اٹیچ کرتے ہیں. یہ وہاں پہ بھی زیادہ ویلیوبل ہے کہ جہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ کانکریٹ شکل میں آپ کو نظر آتی ہوں، وہاں پہ اسٹیٹسٹیکل اپروچز جو ہے وہ زیادہ وائبل ہے. جہاں پہ آپ کو کوئی انسائٹ میں نہیں جانا، آپ کو کسی گہرائی میں نہیں جانا، آپ کو کلائنٹ کے سب کانشیس میں نہیں جانا. اسی طرح جو کلینکل اپروچز ہیں وہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ وہاں زیادہ فائدہ مند ہے. یہاں آپ کو 1 to 1 میں بھی اسٹڈی کرنا ہے، یا جہاں پہ آپ کو کچھ ایسی چیزوں کی پریڈکشن کرنی ہے جو ایک دم سے واضح نہیں ہے. تو اس سے ان چیزوں کو آپ آج کے لیکچر کے لیے ذہن میں رکھیں. پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر پہ پھر ملاقات آپ سے ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.